الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قبروں پر کون سے اعمال حرام ہیں، اس تعلق سے بات چل رہی تھی گزشتہ درس میں، اور جنازہ کے مسائل کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ ہے جس میں ہم علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس مسئلے پر گفتگو کریں گے کہ قبر پر تعمیر کرنا شریعت میں ممنوع ہے، اور اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ نے قبر پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبنى علی القبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر تعمیر کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسی سلسلے کی ایک اور روایت ہے۔ ابو الحیاج اسدی بیان کرتے ہیں کہ ان سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع تمثالا وفی روایت صورتا فی بیت الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کو وہ ذمہ داری دے کر نہ بھیجوں جو ذمہ داری دے کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ تم جس مجسمے کو اور جس تصویر کو دیکھنا اسے مٹا دینا، اور جس اونچی قبر کو دیکھنا اسے توڑ کر برابر کر دینا۔ یہ صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، اور امام ترمذی نے حسن قرار دیا، اور حاکم، بیہقی، طیالسی، احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ تو بہرحال اس میں واضح ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حکم دے کر بھیجا۔ ایک یہ کہ اگر کوئی مجسمہ، کوئی مورت، کوئی تصویر نظر آئے تو اسے توڑ دیں، اور دوسرا وہ حکم یہ تھا کہ اگر کوئی قبر شرعی بلندی کی جتنی اجازت ہے اس سے زیادہ بلند کوئی قبر نظر آئے تو اسے ڈھا دیں، اسے برابر کر دیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ اسے بہت زیادہ بلند نہ بنایا جائے، چاہے کسی فاضل کی قبر ہو، چاہے غیر فاضل کی قبر ہو، چاہے کسی ولی اور بزرگ کی قبر ہو، چاہے عام مسلمان کی قبر ہو، کسی کی بھی قبر ہو، کسی کی بھی قبر ہو، ہر قبر کے بارے میں سنت یہ ہے کہ کسی کو بہت زیادہ اونچی نہ بنایا جائے، بلند نہ بنایا جائے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ قبروں کو اس مقدار سے زیادہ بلند کرنا جس مقدار کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ قبروں کو شریعت کی جانب سے دی گئی اجازت کے خلاف جس قدر بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ایک بالشت یا کوہان نما، اس سے زیادہ اگر کوئی کسی قبر کو بلند کرتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اور چنانچہ امام احمد کے اصحاب اور ایک جماعت اور امام شافعی اور امام مالک سب نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ اور مزید امام شوکانی فرماتے ہیں کہ قبر کے بلند کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے، حدیث کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، بلکہ اولین طور پر یہ بات داخل ہوگی جو آج قبے، مزارات، درگاہیں، مشاہد وغیرہ جو قبروں پر تعمیر کیے جاتے ہیں، یہ سب اسی میں داخل ہیں۔ اور ان کی درگاہوں کی اور قبروں کی ممانعت اس حدیث کے تحت بھی آتی ہے جس میں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے روکا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔
اور قبروں پر تعمیر کرنے کے نتیجے میں، قبروں پر خوبصورت اور مزین تعمیرات کے نتیجے میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں اور کون کون سے بگاڑ پیدا ہوئے جن کی وجہ سے اسلام روتا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بہت سے جاہلوں کا ان قبروں کے بارے میں ایسا عقیدہ بن جاتا ہے جس طرح سے بت پرستوں کا عقیدہ اپنے بتوں کے تعلق سے ہوتا ہے۔ جیسے بت پرست اپنے بتوں کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں، ویسے بہت سارے قبر پرست ان قبروں اور مزارات اور درگاہوں کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ مصیبت اس قدر عظیم ہو چکی ہے، اس قدر بڑھ چکی ہے کہ بہت سارے جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبر والے نفع پہنچا سکتے ہیں، یہ قبر والے بلائیں ٹال سکتے ہیں، یہ قبر والے حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں، یہ نفع دے سکتے ہیں اور مصیبتوں کو اور نقصانات کو دفع کر سکتے ہیں، ٹال سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی انہیں حاجت براری کی طلب ہوتی ہے تو وہ ان قبروں کی زیارت کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور ان قبروں کے لیے چل پڑتے ہیں، اور اپنے مطالب کی کامیابی کے لیے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے ان قبروں کی زیارت کرنا اور ان کی طرف سفر کرنا اپنا طرز عمل بنا رکھا ہے، اور پھر ان قبروں کے پاس جا کے قبر والوں سے اس طرح سوال کرتے ہیں جس طرح سے بندوں کو اپنے رب سے سوال کرنا چاہیے، جیسے اللہ سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے سوال کرنا چاہیے، اس طرح جا کے بہت سارے کلمہ گو ان قبر والوں سے سوال کرتے ہیں اور قبروں کے لیے شد رحال کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں تبرک کے لیے، اس پہ اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں، اپنے چہرے رگڑتے ہیں، وہاں فریادیں کرتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی کام جو جاہلیت کے لوگ اپنے بتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، کوئی کام ان لوگوں نے نہیں چھوڑا مگر اپنے قبر والوں کے ساتھ وہ سب کر ڈالا۔ جو جاہلیت کے زمانے میں کفار و مشرکین اپنے بتوں کے ساتھ کرتے تھے، آج قبر پرست وہ ساری حرکتیں قبر پر جا کر قبر والے کے ساتھ وہ سب کر لیتے ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مصیبت پہ کلمہ پڑھا جاتا ہے کہ ہمارا مالک اللہ ہے اور ہمیں اسی اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ یہ کس قدر بدترین منکر ہے اور کس قدر خوفناک کفر ہے، اور اس کے باوجود ہم کسی کو نہیں پاتے جس کے اندر اللہ کی خاطر غصہ آتا ہو۔ یہ کفر و شرک اسلام کے نام پر، توحید کے نام پر، اولیاء کی محبت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر غصہ آئے، اللہ کی خاطر غصہ آئے، ایسا کوئی نہیں ملتا، اور کوئی ایسا نہیں ملتا جو دین حنیف کی حمیت میں جس کی غیرت جاگ جائے۔ نہ علماء، نہ طلباء، نہ امیر، نہ وزیر، نہ بادشاہ، کوئی اس کے لیے نہیں کھڑا ہوتا کہ اس شرک کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور اس شرک کے مٹانے کے لیے اپنی ساری کوشش لگا دے، ساری محنت کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اور ہمارے پاس ایسی ایسی خبریں پہنچی ہیں جن خبروں کے بعد کوئی شک نہیں باقی رہ جاتا کہ ان قبر پرستوں میں سے بیشتر یا ان کی اکثریت کے بارے میں، یا ان میں بیشتر لوگ ایسے، ان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جب ان کے فریق مخالف کی جانب سے ان سے قسم کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نام سے قسم کھاؤ، تو وہ جھوٹی قسم کھانے کے لیے، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے معتقد فلاں ولی کے نام پر قسم کھاؤ، تو ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، وہ اس وقت ہکلانے لگتے ہیں، اس وقت وہ قسم کھانے سے انکار کر دیتے ہیں، اس وقت وہ حق کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے، یہ اتنی بڑی واضح دلیل ہے کہ ان کا شرک ان لوگوں کے شرک سے بھی بڑھا ہوا ہے جو اللہ کو دو کا دوسرا یا تین کا تیسرا کہتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ ان کا شرک بڑھا ہوا۔
اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار، اور اپنے پیر و مرشد اور اپنے ولی اور اپنے بزرگ کے نام سے جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ سے زیادہ اپنے بزرگ کا خوف ہے، اللہ سے زیادہ اپنے بزرگ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ سے امید نہیں، اللہ کی الوہیت کو پہچانا نہیں، اللہ کی عظمت کو سمجھتے نہیں، تو یہ ان کا شرک ہے۔ تو امام شوکانی کتنے درد سے کہتے ہیں، اے علماء دین، اے بادشاہان مسلمین، مسلمان کے لیے، اسلام کے لیے کفر سے بڑھ کر بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، اس دین کے لیے اور بھی کوئی بلا ہو سکتی ہے جو غیر اللہ کی عبادت سے بڑھ کے ہو، نقصان دہ ہو؟ کون سی مصیبت ہو سکتی ہے جو مسلمانوں کے پر آئے جو اس مصیبت سے بڑی ہو؟ اور کون سی برائی ہو سکتی ہے جس کا انکار کرنا فرض ہو اگر شرک کا انکار فرض نہیں ہے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں لقد اسمعت لو نادیت حیا ولكن لا حیات لمن تنادی ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادی۔ اگر تم کسی زندہ کو آواز دیتے تو تمہاری آواز اس کے کانوں میں پہنچ گئی ہوتی، لیکن تم جسے آواز دے رہے ہو ان میں تو زندگی ہے ہی نہیں، زندگی کی رمق ختم ہو چکی ہے۔ اگر آپ آگ میں پھونک رہے ہوتے تو اب تک شعلے اٹھنے لگتے، اب تک روشنی ہو جاتی، لیکن آپ تو راکھ میں پھونک مار رہے ہیں، اور راکھ میں پھونک مارنے سے دوبارہ آگ نہیں جلتی۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، کہاں سے چنگاری اور کہاں سے گرمی اور کہاں سے توحید کے لیے غیرت کہاں سے آئے گی؟ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی کا اس مضمون پر ایک بہت مفید اور لطیف رسالہ ہے جس کا نام ہے شرح الصدور فی تحریم رفع القبور، جو مجموعہ منیریہ کے درمیان مطبوع ہے۔ تو بہرحال آج کے درس میں یہ بات بتائی گئی کہ قبروں پر تعمیر کرنا یہ شریعت میں حرام ہے اور یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائے اور اپنی توحید پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔